پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے، مقام تنعیم ہوئے، بخاری شریف دی روایت ہے، مقام تنعیم ہوئے، پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے، سارے وقت جمعوا ابناؤم و نساؤم و قربت من جزء طویل ممنعی۔ حضرت خبیب بن عدی ترانہ پھانسی دے پھندے ہوتے جا کے پڑھیا، یا اللہ انہاں تے زنانیاں بھی جمع کر لیاں، انہاں تے اولادہ پتر بھی جمع کر لے، مولا انہاں نے تو جناب میری ہر چیز وقت بدو لحمی وقت یاس مطمئی، یا اللہ انہاں تو میرا جسم بھی کٹ دیتا ہے۔ تسی سوچ سکتے ہو ایک حضور دا غلام انہاں دے ڈھا چڑھ گیا تے پورا کفر جمع ہو کے ایک صحابی کو انہوں نے بدلہ لیا تے ایک آپ دا ایک جسم دا بدن دا عضو کٹیا اتنا اتنا کر کے، بچے آ گئے، عورتاں آ گئیاں، ظالم آ گئے، ایک جسم دا بدن کٹیا۔ اس تو پہلے پھانسی دے بنن تو پہلے صحابی رسول کو کافر پوچھن لگے دس ہوئے تیری آخری خواہش کے وے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ میں تے گل صرف ایک کر کے اگے چلنا چاہنا، تیرے کو فرضاں دا ٹائم کوئی نہیں۔ کہنا میں جی آج امریکہ ہمارے نیچے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ تو پھانسی دے پھندے ویکھ کی بھی لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور فیض احمد فیض نے شعر اتنا بڑا کیا، انہیں کیا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس وہ کہنا رات کوئی جگہ دل لان والی ہے سی کوئی نہیں، جے صحابی کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اب ایک گل بھی وہ کہہ دیں دے تے معافی ہو سکتی سی۔ آپ نے فرمایا یارہ 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ مسلمان کبھی سوچا تو نے عشاء کی نماز، عشاء کی اذان سے پہلے مسلمانوں کے گھروں کے جو ہے وہ چراغ گل ہو جاتے ہیں؟ کیوں جی ٹی وی چل رہا ہے، کیبل چل رہی ہے۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا جدو عشاء دا ٹائم ہوئے اذان ہوئے تے گھراں دیاں لائٹاں زائد بھی چلا دیو، ٹوٹیاں اپنے گھراں دیاں کھول دیو، نال والے نوں پتہ چلے کی ہویا، انہیں کہا جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا جدو صبح دی اذان ہوئے تے گھر وچ بتیاں جلا دیو، ٹوٹیاں گھراں دیاں کھول دیو، سارے شور پہ جائے محلے وچ کی ہویا جی؟ کہندے جی صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو عشاء ویلے بھی بتیاں بجھا دیں، سویرے 10 بجے اٹھے تے پھر کبھی امریکہ تیرے زیر بار آئے گا؟ پھر کفر تیروں مطلب ہے اینج کفر جڑے جنہاں دا ماں پیو ہی کوئی نہیں، وہ کفر مسلماناں نوں لگے پھردا۔ تو اٹھ نہ سرگی اٹھ، تو اٹھ نمازاں پڑھ، تو تے فرض کوئی نہیں پڑھنا، اللہ بخشنے والا ہے۔ میں کہا بخشنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اسی اللہ نے فرمایا نا نماز پڑھ۔ آج مسلمانوں کے پاس فرض کا ٹائم نہیں۔ میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسجدیں ویران ہو گئیں۔ جب مسجدیں آپ نے رب کے گھر ویران کر دیے تو میرا اور تیرا گھر کیسے آباد ہوگا؟ یہ کبھی تو نے سوچا ہے؟ کسی کا گھر ویران کرنے سے کوئی بندہ پھر اس کا خاندانی دشمنی چل پڑتی ہے کہ اس نے میرا گھر ویران کیا تھا، تو جو رب کے گھر ویران کرے۔ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ جب صبح کا ٹائم برکت والا ہے اس وقت یہ سویا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی۔ بس انگریز بڑا سیانا سی، انہیں کیا جی مسلمان صبح اٹھتے رہے تو پھر تے جناب پوری دنیا تے چھا جان گے، انہاں دا نہ ٹکر مکنا ہے، نہ انہاں دی کوئی غیرت مکنی، نہ عزت مکنی، کیونکہ صبح دا ٹائم حضور نے فرما دیتا انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ، انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ۔ جڑا مطلب ہے بے شرمی، انگریزاں بے شرم سن، سانوں بے شرم کر کے رکھ دیتا۔ میں کہا جیڑی قوم جیڑی انہاں دی بہناں نال بہ کے کچھ انج نہیں سن دھیاں نو ویکھ دے تے بہناں نو، اج انہاں نال بہ کے لوگ فلماں ویکھ دے اور پھر کہندے جناب وہ ملالہ کیا، میں وہ ملالہ کھوتی نے کیا کرنا تھا، اس نے تو ایسے ہی کیا نا جو کافروں نے بولیاں بولنی تھی وہ اتنی ساری بچی بول پڑی۔ اس نے کہا کہ سلمان رشدی کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا، جیڑی بولی کافرہ بولنی سی اتنی ساری لڑکی بول پئی، کدی وہ ماما وہ نال ملاقات کر رہا، کدی فلانی پارلیمنٹ وچ خطاب کر رہی۔ میں آکھا مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں، بالکل مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں۔ مسلماناں دی دھی ایہو جہی، میں جڑی ہن تانوں گل سنان لگا، اعلیٰ حضرت بریلوی میں دے فتاو اے دے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے اے کہ دلائل الخیرات شریف ایتھے پیر صاحب بھی بیٹھے نے، علماء بھی بیٹھے نے، انہاں دے وظائف شامل ہے دلائل الخیرات شریف، شرقن غربن عربن عجمن اعلیٰ حضرت فرمایا پڑھی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے 550 سال ہو گئے سن اس درود والی کتاب نو مسلمان پڑھ دیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فرمایا کہ وہ جو دلائل الخیرات شریف کی کتاب ہے، کون سی دلائل الخیرات درود شریف کی کتاب، وہ پتہ ہے کیوں لکھی؟ محمد بن سلیمان جزولی، میں اس واسطے گل کر جاواں مطلب تے جاندے کوئی کہے جی مولانا نے ملالہ کے خلاف بڑی سخت بات کی، میں کہا ساڈیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں، ساڈیاں دھیاں ایہو جہی ہوندیاں۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی زور دی نماز پڑھن گئے، ایک کنویں اتے گئے، اتھے نہ ڈول نہ رسی،
حضرت این چکر لان لگ پہ کنویں دا ایک قریب دے مکان ہے تو اتنی ساری مسلمانہ دی بچی ویکھ رہی سی یہ منظر بھائی شیخ بڑے پریشانن اس بچی نے اتھو آواز دیتی حضرت جی کی پریشانی فرمایا بچی زور دا نماز پڑھنی ٹائم تنگ ہو گیا نہ ڈولے نہ رسی ہے وہ بچی کہنے لگی بابا ٹھہریے میں آ رہی ہوں محمد بن سلیمان جزولی کو کہنے لگی ذرا ٹھہریے میں آ رہی ہوں وہ بچی آئی کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے اس میں تھوکا کنویں کا پانی ابل کر کناروں پر آ گیا کنواں چشمہ بن گیا پانی بہنے لگا حضرت نے وہاں سے وضو کیا نماز زور پڑھی پھر نماز زور پڑھ کر اس بچی گھر جا کر دستک دی بچی باہر آؤ وہ کہنے لگی بابا تیری قسم کام کر چھڑیا میں غیر مارمن نہیں ملتی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول مسلمانہ دی دھیاں پچھلے دنوں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن ہندوستان پاکستانی کڑیاں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن اب وہ مسلمان جمعے پر بھی یہ بیان نہ کریں علماء تو پھر قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دیں گے یہ اب یہ بھی سیاست ہے کہ جیڑی مسلمانہ دی دھی صفا مروہ دے درمیان نہیں نہ سکتی وہ کبڈی کھیڈ سکتی دسو نا سانو بھی کوئی یا تو پھر دسو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی اقبال کہندا ہے تے شاہینہ دا دین ہے بٹیرے دے موافق کیویں ہو سکدا جیڑیاں مسلماناں دیاں دھیاں کعبے دے سامنے انج نہیں کر سکدیاں وہ بیڈمنٹن کھیڈ سکدیاں یہ بھی سیاست ہے ہمارے علماء ممبر پر بیان نہیں کریں گے تو کب بیان کریں گے یہ باتیں یہ کب رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے داتا صاحب نے لکھیا کشف المعجوب امام اعظم ابو حنیفہ دا خواب لکھیا فرمایا میں خواب وچ ویکھیا تے حوض کوثر تے میں پہنچ گیا امام جنہاں دے اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہیں امام صاحب دے امام اعظم دے امام صاحب فرماندے داتا صاحب نے لکھیا کشف المعجوب فرمایا کہ امام صاحب فرماندے میں حوض کوثر دے دائیں کنارے ویکھیا ایک بڈھا بابا تے انہاں دی بال بکھرے ہوئے تے حضور دے رخسار نال اپنا رخسار لاندن تے میں بائیں طرف ویکھیا ایک بابا جی کھڑے تے حضرت نوفل بن حیان آ گئے امام صاحب فرماندے انہوں نے میں سلام دیتا تے میں کہ یار پانی تا حوض کوثر دا پلا تے امام صاحب فرماندے نوفل بن حیان کہنے لگے پہلے حضور کو تو پوچھا ایویں پانی تھوڑا لگنا تے کہندے پھر انہاں جا کے حضور کو پوچھا کہ ابو حنیفہ نو پانی پیوا دیواں حضور نے فرمایا پیوا دیو ساڑھا تے امام یہ ہو جانا جی گل اگلی جی حضور نے قیامت والے دن پوچھ لیا فرمایا میں نو تو لوگ ایتھے پتھر مارے مولانا تو میرے واسطے دو چنڈا بھی نہ کھا سکے ہو دین واسطے تو میرے نا تے تو کتنی چیزاں بناتا رہا میں جس حالت بیٹھا دین ہی تو ہے میں نو چکی پھردا تے میں اگر دین نال بے وفائی کروں گا تو میرے تو وڈا کون ہو سکتا جناب بد دیانت ہر بندہ اپنے محکمے نال مخلص ہے اگلی گل جڑی سنیاں نو تاکہ پیشوائے سنیاں داتا صاحب نے امام صاحب دے بارے کی لکھیا پتہ نہیں پیشوائے سنیاں امام اعظم دے بارے داتا صاحب دے بھی پیشواون امام اعظم آج مسلمانوں کو پوچھو جی کون ہو کہتے ہیں میں سیدھا سادہ مسلمان میں کہا جی داتا صاحب ڈنگے مسلمان ہے خواجہ صاحب ڈنگے مسلمان سے سلطان الہند ڈنگے مسلمان اعلیٰ حضرت بریلوی ڈنگے مسلمان سارے کہندے ہیں میں سنی ہاں تو کیڑے پاسوں سیدھا آیا جیڑا بندہ کہندا ہے نا میں سیدھا مسلمان ہاں اس تو بڑا منافق ہی کوئی نہیں کیا بات ہے تو کیڑے پاسوں سیدھا سارے بزرگ للکار کے کہندے رہے اسی سنی ہاں تو کیوں بکواس کرنا تو انہاں نالوں زیادہ دین سمجھا وہ ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے نا ہما شیران جہاں بستائی سلسلان روباز ہیلا جسام بگسلت سلسلہ ای سلسلہ را داتا صاحب علی اجویری مجدد صاحب نے شعر لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے فرمایا بڑے بڑے شعر ہاتھ بن کے ابو حنیفہ پیچھے کھڑے بڑے بڑے شعر پیچھے کھڑے اتنے بڑے داتا صاحب جا شعر کہندا میں سنی سلطان الہند کہندے میں سنی تینوں تے مینوں سیدھا کلمہ پڑھنا نہ دے تو زیادی تشریح جاڑنا دین دی اینج سینہ چاڑ کے کیا کر میں سنی وہ کہ جی کیڑا سنی ایک تو سننے اہل سنت وال جماعت ہے انہیں کہا میں وال والا نہیں میں داتا علی حجویری والا سننی ہے کبو نہیں تو مٹ جاندیاں جڑیاں قوماں تعصب چھڑ دیں
ساڑھا تعصب تے ہے بھی نہیں. مجدد الفسانی نے اپنا مکتوبات لکھیا مجھے الہام سری اور کشف صریح، کشف صحیح، الہام صریح اور کشف صحیح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مجھے القاء کی گئی کہ قیامت والے دن صرف کامیاب اہل سنت نے ہونا ہے.